السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے صوبائی مختاری کے موضوع پر۔ تو اس میں ہم ایک دو دن سے بلاول زرداری صاحب کی طرف سے جو جناب وزیر اعظم صاحب کے لیے استعفے کے مطالبے ہو رہے ہیں، اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو راشن تقسیم کیا ہے، جو لوگوں کی مدد کی ہے، اس کا ریکارڈ دکھائیں کہ آپ نے وہ کیسے تقسیم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے صوبے میں کچھ نہیں کیا، وہاں پہ کتے کے کاٹنے کی جو ویکسین ہے وہ بھی نہیں ملتی تھی، تو وہ کہتے ہیں وفاق نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ جب ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ وفاق پہ ڈال دیتے ہیں۔ جب ان سے کوئی ان کی ناکامیوں کا سوال کیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ وفاق پہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی 18ویں ترمیم جو بنائی گئی تھی، جو 18ویں ترمیم کی گئی تھی، اس کا جو پرپس تھا وہ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم 18ویں ترمیم میں آتے ہیں، ہم اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھئی اس کا مقصد تھا کہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل ہوں، جو یونین کونسل لیول پہ جائیں، جہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ اس سے استفید ہو اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں، ایک عام آدمی کو انصاف مل سکے۔ لیکن اس کے برعکس جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اس کو دیکھ کے لگتا ہی یہ ہے کہ ان کا جو اصل مقصد تھا، جو اصل پرپس تھا اس 18ویں ترمیم کا، اس پورے کرپٹ مافیے کا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے لوٹتے رہتے ہیں اور کوئی ہمیں نہیں پوچھے۔ یعنی جیسے وہ گنڈا مافیا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ محلہ میرا ہے، وہ محلہ آپ کا ہے۔ تو اس طرح اس پورے مافیا نے پاکستان کو بانٹ لیا تھا، تو بانٹ کے اس میں وہ اپنے جو کرپشن تھی اپنے زور سے وہ کر رہے تھے۔ لوگ مرے ہوئے تھے، ان کے نام پہ اکاؤنٹ چل رہے تھے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ سچی بات ہے، ان کے جب بیانات سنے جاتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک عجیب قسم کی دنیا میں رہنے والا انسان ہے جو بات کر رہا ہے۔ آپ ایک بڑی پارٹی ہے جس کو آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ لیڈ کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے آپ کو میدان میں لے کے آؤ، ابھی وقت ہے۔ آپ لوگوں نے بہت پیسہ لوٹا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے لوٹ کے۔ اسی لوٹے ہوئے پیسے سے کچھ نہ کچھ لے آؤ، اپنے عوام کی فلاح و بہبود میں لگاؤ۔ کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر تھا، میں بھی کراچی سے پڑھ کے آیا ہوں، میرا تعلق پنجاب سے ہے، میں کراچی کو اپنی ماں مانتا ہوں، اور اس کراچی نے بہت سارے جو اپنے بچے ہیں وہ اس دنیا میں پیدا کیے، جو جگہ جگہ پہ جا کے روزی کما رہے ہیں۔ اس کراچی کا آپ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا، جگہ جگہ پہ وہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا صوبائی خود مختاری ہے جس کی آپ بات کرتے ہو؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور سیاست ایسے نہیں ہوتی۔ تم نے سیاست اپنے باپ سے لی ہے، اور ابھی تک تو پاکستان وہی فصل کاٹ رہا ہے جو آپ کے نانا جان جو ہیں وہ بو کے گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، تعلیم ختم ہو گئی، بزنس ختم ہو گیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی ہم لوگ، میں 30 سال سے کویت میں ہوں، ساری 30 سال کی ساری میں اپنی کمائی لے کے پاکستان میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے کوئی سکول بنا لوں یا کوئی کارخانہ لگا لوں، کوئی حکومت آئے اور وہ اس کو نیشنلائز کر لے، یا جو مزدور آپ کے نانا سے پہلے جو کام کرتے تھے نا، وہ بالکل ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ ایک بیلدار جو ہوتا تھا نا، نہر کے اوپر کچی پٹڑیاں ہوتی تھیں اس وقت، کچی پٹڑیوں کے اوپر ٹانگے چلتے تھے، لیکن اتفاق سے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ بیلدار کو حق حلال کی روزی کمانے کی عادت تھی، اور وہ کما کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، اس کے بچے بھی اس کے فرما بردار ہوتے تھے۔
آپ کے نانا نے یہ سارا نظام تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کی پراپرٹی کو نیشنلائز کیا، مزدوروں کو غلط پٹیاں پڑھائیں، غلط قانون دیا، یونین کا غلط مقصد دیا، جس سے ہماری جو اکانومی ہے وہ تباہ ہوئی، ہمارے کارخانے بند ہو گئے۔ ایک 100 روپیہ لینے والا مزدور جو ہے وہ پوری فیکٹری کو لاگ کر دیتا تھا۔ فیکٹری والے کو تو شاید اتنا اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن ملک کو بہت زیادہ پڑتا تھا۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں میرے بھائی۔ شیخ رشید صاحب آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیں، اور یہ مسٹر 10% اور جتنا منی لانڈری کے سسٹم تھے، بھول جاؤ اس کو بھائی۔ اب دنیا بیدار ہو چکی ہے۔ خان صاحب نے جو سب سے زیادہ اس پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو دیا ہے، وہ اویئرنس دی ہے چوروں اور ڈاکوؤں کو پہچاننے کے لیے۔ اور اب کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کے چنگل میں نہیں آئے گا، آپ بھول جاؤ۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آپ کی ماں ایک اچھی سیاستدان تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ آپ اپنی ماں کی طرح سوچو، وہ کچھ بھی تھیں لیکن پھر بھی کافی ساری ہمدردیاں تھیں اس کی پاکستان کے لیے۔ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اس چیز کو بند کر دیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، اپنے لوگوں کا خیال کریں، اپنی ناکامیوں کو وفاقی گورنمنٹ پہ مت ڈالیں۔ آپ جب صوبائی خود مختاری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس پہ کام کریں۔ تو یہ میری نصیحت ہے اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو آج ناظرین اسی پہ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ پلی فرام کویت۔ السلام علیکم۔